اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور اچھے کام کر رہے ہوں گے اور غریبوں کی مدد کر رہے ہوں گے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ظاہری بات ہے ہمیں اپنے نفس کو قابو رکھنا چاہیے، اپنے خواہشاتوں کو قابو رکھنا چاہیے، تو ظاہری بات ہے پھر ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور اب کلاس کی شروع کرتے ہیں اور عبداللہ دمائے سنائیں گے اذان۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتائیں گے کہ اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں، اللہ کو کون بندہ پسند ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے بندے پسند ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اپنی مجبوری بھی بتاتے ہیں تو ہم سن کے اگنور کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنا ضرورت مند ہوگا۔ تو ضروری ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے بہت ضروری ہے آپ ایک دوسرے پہ خرچ کیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ
ہمارا غیر ہے یہ نہ دیکھا کریں یہ میرا اپنا ہے، آپ اللہ کے لیے دیا کریں، خرچ کیا کریں اللہ کی راہ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے اپنے بھائیوں بہنوں کو خوش کریں۔ ظاہری بات ہے اگر ان کی کوئی مجبوری ہو تو ضروری ہے کہ آپ ان کی مجبوری کو دور کریں، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات ہے ہم بہت سے اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں، ناطے توڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اپنے رشتوں کو، تو ضروری ہے کہ اپنے رشتوں کو مت بھولیں۔ اگر آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، ایگزامپل آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے اپنے رشتے دار ہوں، یا آپ کے دور کے کوئی ملنے والے ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں، ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، ایک دوسرے میں محبت پیش کیا کریں، ایک دوسرے سے محبت کیا کریں، ملاقات کرتے ہیں۔ اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں مدد کی وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، خرچ کرنے والی بات۔ تو اگر ہمارے کوئی ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں، کوئی فیملی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں، تو ہم تماشا نہ دیکھیں ان کی، بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں، ظاہری بات ہے یہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہوا ہے اس میں سے آپ ضرور لوگوں کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ جو ظاہری بات ہے جو آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہو آپ اس کی مدد کیا کریں۔ اور آپ باہر بھی دیکھتے ہیں بہت سارے ضعیف لوگ بیچارے رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے آپ ان کی مدد کیا کریں۔ کوئی پین بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں بہت ساری چیزیں، ایگزامپل بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ، تو آپ ان کی ضرور مدد کر دیا کریں۔ کوئی مصیبت میں ہو تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی اللہ کی محبت میں ان کی مدد کیا کریں اور ایک دوسرے کو مصیبت سے نکال دیا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبلغ پہنچانے والا بنا کر بھیجا، کمزوریاں ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں شکلیں جیسی بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ جتنے اچھے ہوں، آپ سونے کا لباس بھی پہن لیں، آپ میں کہتی ہوں ہیرے کا کوئی اپنے اوپر وہ بھی کر لیں، تاج بھی پہن لیں، تو اللہ کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے اعمال سے مطلب ہے، ہمارے دلوں سے مطلب ہے۔ جتنے ہمارے دل اچھے صاف ستھرے ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے قریب ہوگا، اور اعمال ہمارے اتنے اچھے ہوں گے تو اللہ پاک اتنا ہی ہمیں محبت کرے گا۔ اور اعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک کام کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور نماز پڑھا کرو، اور گناہوں سے آپ دور رہا کریں، گناہوں سے ڈرا کریں، اپنے نفس کو پاک رکھیں۔ آمین۔ انا ربی قریب مجیب، بلا شبہ میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اگر ہم دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے ظاہری باتیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اللہ پاک ہماری ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، ہمارے سب مشکلاتوں کو بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، تو ہر مصیبت کو بھی اللہ ہی دور کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری دعائیں بھی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ جس کے دل میں جو دعائیں ہیں اور جس کے دل میں جو تمنا ہے وہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو آپ ضروری اسی نیت سے توبہ کیا کریں جو آپ نے کام، اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو یا آپ نے دنیا میں کچھ، ظاہری بات ہے سب سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کوئی فرشتہ تو ہے ہی نہیں کہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے تو انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان سے یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کسی کا دل دکھا دیں اور کسی کا مذاق اڑا دیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت دیں کہ وہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی شکلوں کی مذاق نہ اڑائیں، اور اپنے جو ہمارے جاننے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی، آپ کے بچے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی حسن سلوک سے ملیں اور محبت سے ملیں۔ سب سے بڑا جو کام ہے ہمارے، جیسے ہمارے فیملی کا، ہمارے گھر والوں کا، جو ہم گھر والے ہیں، ظاہری بات ہے ماں باپ کا، تو اپنے بچوں کو یہ تربیت دیا کریں کہ وہ جہاں بھی جائیں محبت سے رہیں اور محبت سے بات چیت کریں۔ جیسے ان کی خالہ ہیں، پھپھو ہیں، بہت سارے ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے کچھ رشتے ہمارے خراب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو ہم ہی لوگ نہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ کی پھپھو ہیں، یہ آپ کی خالہ ہیں، یہ آپ کی دادی ہیں یا نانی ہیں، ان سے آپ کو کس طریقے سے بات کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت سارے گھر ایسے دیکھے ہیں کہ بچے بہت بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور نہ ان کو پھپھو کی تمیز رہتی ہے، نہ ان کو دادی کی تمیز رہتی ہے۔ بہت ضروری ہے وہ اماں ان کی جو ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ان کی ہو جاتی ہیں۔ اگر دادی کی کوئی قصور ہوتی ہے تو اماں کہتی ہیں چھوڑو، تو چھوڑنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ بھی وہی سب چیزیں ظاہری باتیں سیکھے گا۔ جتنی آپ اپنے رشتے کو قدر دو گے، جتنی اپنی فیملی کو قدر دو گے، آپ کا بچہ بھی ویسے ہی قدر دے گا اپنی فیملی کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دیں، وہ جہاں بھی رہیں آپ کا نام روشن رکھیں، اور کوئی آپ کے بچوں کے بارے میں کچھ غلط نہ بولے کہ یہ بچے کی تربیت اچھی نہیں ہے اور اماں نے اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ بہت ضروری ہے اپنے رشتوں کا احترام بتائیں، بھڑکائیں نہیں اپنے بچوں کو اپنے رشتوں کے بارے میں۔ بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کے سامنے بہت برائیاں کرتی ہیں کہ بھائی تمہاری پھپھو ایسی ہیں یا تمہاری دادی ایسی ہیں یا تمہاری، بہت سارے ایگزامپل ان کے سامنے مت بولا کریں، ان کے سامنے مت بولا کریں آپ کسی کی بات نہ، ظاہر ہے آپ کے اگر رشتے خراب بھی ہو رہے ہوں تو مت بولا کریں آپ اپنے رشتوں کے بارے میں کسی کو بھی، اپنے بچوں کو۔ بہرحال کہ بچے کی ذہن ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ بندے نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، ہماری ماں کے ساتھ یا ہمارے باپ کے ساتھ، تو ان سے ہم قطع کا تعلق ہو جائیں۔ تو بچوں کو آپ اپنی فیملی کے کوئی، جیسے بھی ہماری فیملی میں جو باتیں ہوتی ہیں بچوں کو بہت دور رکھیں، کیونکہ ان کو بہت آگے چلنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں اور پڑھائی کرنا ہے، ظاہری بات ہے دین کے کام کرنے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو غلط تربیت نہ دیں اور ایک دوسرے کے احترام دیں۔ اپنی دادی، اپنی پھپھو، اپنی خالہ، جو بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، تو بہت ضروری ہے، چچا ہوتے ہیں، تو بہت، اگر آپ کی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے لیڈیز کی، تو بیچ میں بچوں کو نہ گھسیٹیں کہ بچے بھی پھر دل کے برے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہماری ماں باپ کے ساتھ۔ تو ان کو دور رکھیں اپنے جھگڑوں سے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس میں واپس آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو، دیکھیں تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کے ٹکڑے کا صدقہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں ہمیں صدقہ جو ہمیں ہوتا ہے، جب ہم دیتے ہیں صدقہ، تو بہت ساری چیزوں سے صدقہ ہمیں بچاتا ہے، آگ سے بچاتا ہے، بہت کہتے ہیں نا آگ سے بچاتا ہے اور پانی سے بچاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم کہیں جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ لوگ ڈوب جاتے ہیں،
اور آگ لگ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، کہیں جاتے ہیں تو ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے۔ اور یہ صدقہ ہی ہماری ڈھال ہوتی ہے، کسی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ صبح صبح ضرور کسی غریب بچے کو یا کسی کو بھی آپ ناشتہ کروا دیا کریں اور دعائیں لیا کریں۔ میں کہتی ہوں آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا اور آپ سب پریشانی سے بھی پورا دن رات تک محفوظ رہیں گے، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے کسی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نواز دے اور اپنے ہاں ایسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ دیکھیں، جب ہمیں دنیا میں اللہ پاک نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ جب ہمیں دنیا میں صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرتا ہے، جب ہمیں دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دھاڑے مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بیان میں فرمایا ہے کہ جو بندہ میری ظاہری بات ہے صابر مانے صبر کرنے والا، تو آزمائش میں راضی ہونے والا، تو اس کو میں آخرت میں ظاہری بات ہے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اپنے آخرت جو بندہ جو ظاہری بات ہے ہمارے پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور ایک دم لوگوں کو بولنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا میں نے ایسا گناہ کر دیا اور اللہ پاک نے میرے ساتھ اتنی بڑی مصیبت میں مجھے ڈال دیں۔ تو ایسا نہ بولا کریں، اور جو ہمارے اوپر اگر مصیبت آتی بھی ہے تو اللہ پاک ہمیں ظاہری باتیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے میرا صابر بندہ جو میری آزمائش پہ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کیونکہ بہت ضروری ہے آپ قرآن پاک پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی آپ اس کی تعلیم دیں جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں بہت سارے ملازم ہیں، آپ ان کو بھی تعلیم دے دیا کریں اور ان کے لیے بھی کچھ آپ کوئی بات نہیں، آپ صدقہ جاریہ کر دیا کریں، کسی قاریہ کو رکھ کے یا تو ان کو تعلیم دلائیں یا خود ان کو پڑھا دیا کریں۔ بہت اچھی بات ہے اگر ایک بندے کو اپنے قرآن ختم کروا دیا۔ اکثر لوگوں کے یہاں یہ بھی ہوتا ہے قرآن رکھے رہتے ہیں، غلافوں میں مٹی جم جاتی ہے، وہ سالوں سال قرآن کو نہیں کھولتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں قرآن ہی انتظار میں ہوتا ہے کہ انسان مجھے کب صاف کرے گا اور کب مجھے ہاتھ لگائے گا، کب اس کو کھولے گا۔ تو بہت بری بات ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، اور اللہ کی ہدایت ہیں، اس میں 30 پارے ہیں، اس ہدایت پہ چلا کریں۔ اور ظاہری بات ہے اپنے گھر میں بھی جب ہم قرآن کھولتے ہیں، جب ہمیں معنی پتہ چلتے ہیں تو ہم بہت سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں سے مشورے کیوں لیتے ہیں جب اللہ پاک نے سب چیزیں قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے۔ بالکل جب ہم حسد کرتے ہیں، ظاہر و عزت دار اگر کوئی بندہ بہت بڑا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے اس کے اولاد سے بھی نوازا ہے، اس کو دولت سے بھی نوازا ہے، مطلب اس کو سب چیزوں سے نوازا ہے، تو دوسرا بندہ اس پہ حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے تو بھائی بہن بھی آپس میں حسد کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں پیسے والی ہو گئی ہے، یہ کیوں پیسے والا ہو گیا، تو میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں۔ دیکھیں عزتیں تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، اور اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو بھی دولت کے ساتھ عزت بھی دے، نمازی بھی بنائے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر دولت ہے تو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے تو ایسی دولت بیکار ہے۔ اور ضروری ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو سب چیزوں سے نوازا ہے، ماشاءاللہ اولاد سے نوازا ہے،
ہر نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کی شکر ادا کر لیا کریں، نمازیں پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی تربیت، ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے، جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں سے چپکا رہتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب انسان کچھ اچھے کام نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، تو شیطانی سب چیزیں باتیں آتی ہیں ہمارے دماغ میں۔ تو جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان، کیا کرتا ہے عبداللہ؟ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور اچھے کام نہیں کریں گے تو شیطان کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ شیطان اس سے ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور ہم وہ برا کام کریں گے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، جس کو کرنے سے منع کیا۔ اور ہم کیا ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے۔ جب بندہ اللہ کی ذکر نہیں کرتا ہے، بالکل اپنے دھن میں مگن ہو جاتا ہے، دنیا داری میں دھن ہو جاتا ہے، اور بس اپنی عیاشی میں لگ جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ بس گھومنا ہے، کھانا ہے اور پینا ہے، ہمیں سونا ہے، اور دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت غلط سوچتے ہیں کہ دنیا میں آپ اس لیے آئے ہیں عیش و آرام کے لیے۔ تو اس بندے کے لیے آخرت میں بہت سختی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ پاک اس بندے کو کھڑا کرے گا قیامت والے دن، وہی بات ہے جو قرآن میں بھی اس دن میں نے بتایا تھا کہ اس کا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا، تو وہ ایک دفعہ پھر بہت پچھتائے گا، اور اس کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی کہ اللہ پاک مجھے ایک موقع دے اور میں دنیا میں جاؤں، کوئی ایسا کام کر کے آؤں کہ جو میرا اعمال نامہ ہے اور سیدھے ہاتھ میں، اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے کام کرو اور شیطان کو اب ہرا دو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اللہ پاک نے بھی ہمیں 30 سپارے دیے ہیں، اور نماز سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ آپ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور اچھے کام کرتے رہو، مدد کرو غریبوں کی۔ جہاں بھی آپ کسی کو دیکھیں تو ضرور مدد کر دیا کریں۔ جہاں اسٹاف پہ بھی اکثر لیڈیز بھی کھڑی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ بیچتی رہتی ہیں، تو ایک تو آپ ان سے بھی ایک چیز سیکھ لیا کریں کہ وہ کتنا مطلب کچھ بھی وہ کر سکتی ہیں، مگر وہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں اور محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر اللہ نے